نے کہہ دیا، میرے پاس جواب نہیں. تم نے کیا بولا؟ تم لاجواب ہو گئے ہو اس سے؟ ہاں میں نے کہا اس کا میرے پاس جو تو غلط مطلب جو علم غیب سے ہٹ کر کے باتیں کر رہا ہے اس کا میں جواب نہیں دوں گا، یہ سمجھ لے میرے پاس جواب ہے نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سامعین اور ناظرین، یہ فرحت رضا خانی ہے، اتنا بڑا جاہل ہے، کچھ نہیں آتا اسے. اپنے مجدد کی طرح رسوا اور ذلیل ہونے کے لیے آ جاتا ہے ہم اہل سنت جماعت دیوبند کے خادموں کے سامنے. سامعین، یہ اپنا نام چھپا کر آیا ہے، یہ فرحت رضا خانی ہے، اور اس نے بولا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. کتنا خوف ہے دیکھیں علی اصغر کا کہ ان کی کتنی ذلت بڑھ جائے گی اگر نام بتا دے. نام کو چھپانے کی وجہ یہی ہے کہ ان کی ذلت ان کے نام کے ساتھ نہ ہو جائے. خیر سامعین، اس کی کٹائی کیسے کی دیکھ لیں آپ. بڑا مناظر بنتا ہے، چینل چلاتا ہے، لیکن آج اس کی رسوائی اور ذلت و خواری کتنے عروج پر پہنچ چکی ہے. اس نے ہمارے سوال کا جواب دے نہ سکا، بہت بھاگتا رہا، آخر میں اس کو ماننا پڑا کہ ہمارے سوال کا جواب اس کے پاس ہے نہیں. سامعین سنیں ان کی بے بسی اور لاچارگی کو دیکھیں، اور رضا خناسیت نظر فرقے والے کس طرح ہماری دلائل کے سامنے اور ہماری پکڑ کے سامنے اوندھے منہ گرے ہوئے ہیں. اس کا آج نمونہ آپ اس کو دیکھ کر کے، آج گفتگو سن کر کے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سنیں سامعین. آئے علی اصغر کو کوئی مات تو دے دے، آئے علی اصغر کو کوئی مات تو دے دے. احمد رضا کے چیلوں کی اوقات نہیں ہے، احمد رضا کے چیلوں کی اوقات نہیں ہے. ہیلو، کون بول رہے ہو؟ وپن پٹیل؟ کون بول رہے ہو؟ فون آ رہا ہے بار بار آپ کا، کون ہے آپ؟ ہیلو. ہیلو. ارے بھائی آپ کا فون آ رہا ہے، نام لکھ کے آ رہا ہے وپن پٹیل. ہیلو. ہاں آپ کا نام لکھ کے آ رہا ہے وپن پٹیل. جی میں کہہ رہا ہوں میری اصغر وہابی سے بات ہو رہی ہے. آپ وپن پٹیل ہیں؟ نہیں وہ ٹرو کالر میں غلط ہوگا. ہیں؟ ٹرو کالر میں غلط نام ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، غلط نام لکھ کے کیوں آ رہا ہے آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نیو سم کھلائی ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ شریف سے غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. اچھا، بریلی شریف سے بول رہے؟ اچھا، کیوں فون لگایا آپ نے؟ سنی حنفی بریلوی. بریلوی سنی ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں میری اصغر وہابی. غلام مصطفیٰ صاحب، سنی کا مطلب کیا ہے؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں وہابی سے. نہیں پہلے تم نے سنی کا اپنے آپ کو سنی کسے کہتے ہیں؟ میرا انٹروڈکشن لیا نا میں آپ سے. نہیں تعارف پہچان دلائیں، سنی کسے کہتے ہیں؟ ارے آپ بات کریں گے نا سب بتائیں گے. سنی بات ہی کر رہا ہوں، میں بات ہی کر رہا ہوں. سنی کسے کہتے ہیں آپ؟ نام بتائیے نام. سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی. ارے ہم سب کچھ بتائیں گے، گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں ہوتا، گھبرا ہوتا ہے. یہ کہ آپ اصغر وہابی بول رہے ہیں. آپ کو پوچھ رہا ہوں سنی کسے کہتے ہیں؟ ارے پھر وہی بات ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں نا جب ہم بات شروع کریں گے تو بات شروع ہو چکی ہے. میں پوچھ رہا ہوں سنی، تم نے کہا کہ میں سنی ہوں، تو سنی کسے کہتے ہیں اس کا جواب مجھے دو. تعریف کرو سنی کی. سنی کسے کہتے ہیں؟ جواب بھاگو مت. میرا نام پوچھا، میں نے نام بتا دیا. نہیں تو یہ نام تو میں نام نہیں پوچھ رہا ہوں، میں نام نہیں پوچھ رہا ہوں. تم نے سنی کہا اپنے آپ کو، تم نے سنی کہا، تو سنی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی سنت پر چلنے والے کو کہتے ہیں یا سنت کی توہین اور تنقیص کرنے والے کو کہتے ہیں؟ ذرا بتاؤ. ہمارے استاذوں کو آپ اساتذہ کو فون لگا کر کے دھوکہ دڑی کرتے ہیں. اب اپنا نام بتانے میں ڈر رہے ہیں. کون استاد؟ استاد کون؟ بتائیں گے. ابھی اپنا نام بتائیے پہلے. میرا نام تمہیں پتہ ہے، میرا نام جان کر تم آئے ہو، ابھی پوچھ رہا ہے کہ تمہارا نام بتاؤ. مجھے پہچان تو جب تمہارے استاد میں نے بات کیا ہے، تمہارے استاد بھاگے ہوئے، اس کی ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی، تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے بدتمیزی کرنے کے لیے. تم نے کہا تم سنی ہو. سنی کی تعریف کیا ہے؟ سنی کسے کہتے ہیں؟ بس اتنا بتا دو بس. سارے پلان بنائے ہوئے ہیں تو نے. میں پوچھ رہا ہوں سنی کسے کہتے ہیں؟ جواب دو اس کا. بول رہا ہوں جیسے میں نے سینہ تان کے کہا میں غلام ہوں. ارے سنی کسے کہتے ہیں؟ سینہ تان کے بتاؤ نا. سنی کسے کہتے ہیں؟ سنی کسے کہتے ہیں؟ سینہ تان کے بتاؤ. سنی کسے کہتے ہیں؟ کریں گے. جب تم سینہ تان کے آئے ہو، تمہارے استاد کا میں نے منہ کالا کر دیا ہے، تو اس کا سینہ کیا ہو سکے؟ اس کا سینہ تنگ ہو گیا کیا ہے؟ اس کا سینہ تنگ ہو گیا کیا کہ تمہیں بھیج دیا ہے؟
تم اپنے استاد سے افضل ہو کہ تم سینہ تان کے آ گئے ہو، اس کا سینہ تنگ ہو گیا ہے؟ تو مجھے بتاؤ سنی کسے کہتے ہیں؟ کیا سنی سنت پر چلنے والے کو کہتے ہیں، یا پھر سنت کی مخالفت کرنے والے کو، بغاوت کرنے والے کو، سنت کے دشمن کو، توہین کرنے والے کو سنی کہتے ہیں؟ جب بتاؤ۔ اچھا نام بتانے میں کوئی خوف آ رہا ہے؟ میں علی اصغر ہوں، علی اصغر سنی حنفی دیوبندی۔ بس اتنا ہی پوچھنا تھا، اب بات شروع کرتے ہیں، اب ہم بات کریں گے ہاں سنی کسے کہتے ہیں پوچھ رہا ہوں، تم نے کہا سنی ہو، سنی کسے کہتے ہیں؟ بعد میں دیکھ لیں گے کس کو۔ نہیں دیکھ لے نہیں، ابھی بھاگو مت، تم نے سنی کہا، غلط تم نے تعریف میں پہچان دلائی تم نے۔ سنی کسے کہتے ہیں بتاؤ اسے۔ بھاگ رہے ہو کیا؟ ارے بھاگ تو رہا ہے، تجھے اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی سنی ہونے کی دلیل دے۔ تو نے کہا میں سنی ہوں، سنی کہتے کسے ہیں؟ کیا سنت کی اتباع کرنے والے کو سنی کہتے ہیں، یا سنت کی توہین کرنے والی اور بغاوت کرنے والی باغی کو کہتے ہیں سنی؟ ریکارڈنگ کاٹ کر کے وائرل۔ سامعین دیکھیں، اس کا استاد تو اپنا منہ کالا کر کے بھاگ گیا، پتہ نہیں کون کس کو استاد بنایا اسے، شاید یہ خبتی کو اس نے بنایا، رفت کہانی بھڑکاتی کو استاد بنایا تھا، اس کا منہ تو کالا ہو گیا، اس کی ہمت تو نہیں ہے میرے سے بات کرنے کی، اب اس کو آزاد چھوڑ دی ہے، اب اس نے کہا کہ میں سنی ہوں۔ تو وہی پوچھ رہا ہوں کہ سنی کہتے کسے ہیں؟ تو مجھ سے پوچھ سنی کسے کہتے ہیں، میں بتاؤں گا ابھی، لیکن تو نے کہا کہ ہم سنی ہیں، تو سنی اسے کہتے ہیں جو سنت کی توہین کرے، سنت کا باغی ہو، سنت کی مخالفت کرے، سنت کی تنقیص کرے، یا سنت کی اتباع کرنے والے کو سنی کہتے ہیں؟ ذرا جواب دے اس کا۔ تیری کال لگا رہا ہوں لیکن تیرے کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی، فون کاٹ رہا ہے بار بار۔ دیکھو سامعین، جو پوچھ رہا ہوں وہ بولنے کی ہمت نہیں، بول رہا میں سینہ تان کے آیا ہوں، آج تیرے سینے میں نے کل گاڑ دیا نا۔ ہمت ہے تو بتا سنی کسے کہتے ہیں؟ اگر تو سنی ہے، اتنی ہمت تیری ہے تو اپنے کو سنی کہہ دیا ہے؟ جو سنت کی توہین کرنے والے ہو، جو سنت کی بغاوت کرنے والے ہو، جو سنت کی مخالفت کرنے والے ہو، جو سنت کی سے گستاخی کرنے والے ہو، مذاق اڑانے والے ہو سنت کا، وہ اپنے آپ کو سنی کہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب میں دلیل دے رہا ہوں، دیکھو تم کہہ رہو بننے والے تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اساتذہ سے بات کیا کرتے گا، طالب علم سے بات کرنا۔ استاد کا نام بتا، نام بتا استاد کا، استاد کا نام بتا۔ ہاں تو بات کرنا، استاد کا نام کیا پوچھے گا، بات کرنا علم غیب پر۔ استاد کا نام بتا، تو علم غیب پر بات نہیں کرے گا۔ نام بتاؤ استاد کا، نام بتاؤ استاد کا۔ استاد کا نام بتاؤں؟ ہاں پھر کلمہ پڑھنا پڑ جائے گا تیرے کو۔ بتا، نام بتا، چلیے علم غیب مصطفیٰ، نام بتاؤ استاد کا۔ 5 منٹ تو نے صرف بکچودی کی ہے۔ وہ استاد کا نام بتا، دیکھو سامعین نہیں بتا رہا ہے، نہ استاد کا نام بتا رہا ہے یہ، یعنی اس کی رسوا ہو جائے گی، ذلیل ہو جائے گا یہ، نئے سنت کے متعلق کہہ رہا ہے کہ سنی کسے کہتے ہیں۔ اتنی ہمت ان میں نہیں ہے کہ سنی کسے کہتے ہیں، اور دیکھو اتنا لمبا چوڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سنی ہیں، اتنا بڑا دعویٰ ان کا، لیکن دیکھو یہ سنی کسے کہتے ہیں، اتنے بولنے سے اتنا بول دے ہو، لیکن اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ان کی تحقیق اتنی ناقص ہے، اور ان کا اتنا دعویٰ اتنا بھونڈا اور باطل اور بھوسا ہے۔ سامعین اگر یہ سنی ہے تو میں دلیل دے رہا ہوں، تیرے پرسنل میں نے دلیل دیا، دیکھیں غلام مصطفیٰ رضا قادری، میں تیرے پرسنل دلیل دیا ہوں، حوالہ دیا ہوں، یہ میرۃ المناجی ہے، مشکوۃ المصابیح ہے، تیرا مریض الامت احمد یار خان نعیمی لکھتا ہے صفحہ نمبر 315-16 پر کیا لکھا ہے، دیکھیں اس نے لکھا ہے کہ سنا گیا ہے کہ حضرت مجدد سرہندی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرے ایک نواسہ یعنی بیٹی کا لڑکا ہوگا، اس بچے سے میری قبر پر پیشاب کرا دیا جائے، پھر قبر دھو دی جائے، کیونکہ ساری سنتوں پر میں نے عمل کیا، نواسے سے پیشاب کرا لینے کی سنت ادا نہ ہو سکی، یہ سنت میری قبر پر ادا کرائی جائے۔ تو اگر تم سنی ہو تو بتاؤ تمہارے دھرم میں سنت یہ ہے کہ قبر پر پیشاب کرائی جائے، تو قبر پر پیشاب کرانا یہ اگر اس کو سنی کہتے ہیں، ایسے سنیت پر لعنت، بے شمار لعنت، جو قبر پر پیشاب کرنا سنت کہہ کر کے اپنے آپ کو سنی کہے۔ ہم تو کہتے ہیں ایسے سنی نہیں ہوتے بلکہ سنت کے باغی دشمن ہوتے ہیں۔ سامعین فیصلہ آپ کریں، کیا ایسے سنی کہتے ہیں؟ اور اگر کہو گے کہ ہاں یہ سنت ہے، جو ثابت کرنا پڑے گا کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے قبر پر پیشاب کرنا، صحابہ کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، یا یہودی نصارہ کی سنت ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہودی نصارہ ہنود مجوسی کسی کے دھرم میں یہ غلیظ طریقہ نہیں ہے جسے سنت کہا جائے۔ تمہارا ہی دھرم ہو سکتا ہے جو سنت کا مذاق اڑا کر کے، سنت کی توہین کر کے، سنت کی تنقیص کر کے، اور پوری دنیا کے اندر مذاق اڑائے کر کے، جگ ہنسائی کر کے قبر پر پیشاب کرنے کو سنت کہہ رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، اور اسی سنت پر دعویٰ کر کے جنتی ہونے کا حقدار کہلاتے ہو۔ بالکل بھی ایسا لگ رہا پاگل کتے نے کاٹ لیا، بغیر بات کے دلیل پیش کرے پڑھائیے۔ تو نے سنی کہا ہے،
بول رہا ہے بغیر بات کے دلیل پیش کر رہا تھا. میں نے سنی کہا اس نے, اسی پر پوچھ رہا ہوں. اگر اسی کو سنی کہتے ہیں, تمہاری ایسی سنت پر بے شمار لعنت, تمہاری اس سنت پر پیشاب کرایا جائے, پیشاب کرنا چاہیے. جسے تم ناپاک چیز کو سنت کہہ رہے ہو, ایسی تمہارے دھرم پر پیشاب کرنا چاہیے 1000 مرتبہ. میں تو کہتا ہوں اپنے پیشاب پر ڈب کر تمہیں مر جانا چاہیے جو اس طرح کے طریقے کو سنت کہا جا رہا ہے. اب بتاؤ, اگر یہی سنت ہے, تم نے اپنے آباء و اجداد کی قبر پر کتنے مرتبہ سنت کی ہے, پیشاب کیے ہو, کتنے مرتبہ پیشاب کیے؟ جواب دو. یا تو بتاؤ سنی کسے کہتے ہیں, بتاؤ سنی کسے کہتے ہیں؟ غیب پر بات کرے گا کہ نہیں, سنی کسے کہتے ہیں پہلے اس کی پہچان دلا تو. اچھا علم غیب پر بات نہیں کرے گا ابھی نہیں, پہلے اس کی پہچان دلا. تجھے کیا حق ہے؟ جو دھرم والے قبر پر پیشاب کرنے کو سنت کہہ رہے ہیں, وہ علم غیب پر بات کرنے آ رہا ہے. اس کی اوقات یہ ہے, دیکھو نا, جو دھرم والے, جو مسلک والے, جو باطل یہ طریقہ والے اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں, ان کے دھرم میں طریقہ ہے کہ قبر پر پیشاب کرنا سنت. یہ اس کا جواب دینے سے ناقص اور بے بس, عاجز اور بے بس ہے, لاچار ہے, اور وہ کہہ رہا ہے علم غیب پر بات کرنا. بتاؤ تیرے کو کیا حق بن گیا علم غیب بحث کرنے کے متعلق؟ تیرے دھرم میں یہ مسئلہ ہے, اس کو پہلے خلاصہ کر, اپنے اس ناپاک کو پہلے پاک کر, یا اس پیشاب کو چاٹ کر کے صاف کر دے, اس کے بعد تجھے حق ہے ہم اہل سنت جماعت اہل حق سے بات کریں تو کسی مسلک پر. ٹھیک ہے, چل تو جواب دے اس کا. تو مر جائے گا, علم غیب پر بات نہیں کرے گا. تو مر جائے گا. سنی کسے کہتے ہیں بتا نہیں پائے گا. کیوں؟ اگر تو کہے گا سنی اسے کہتے, تیرا منہ کالا کروں گا ابھی بھی. تیرے دھرم کے اکابر اصاغر, بڑے چھوٹے, اور تیرا جو یہ کیا ہے نوجوان محقق ہے, اس کا میں نے منہ کالا کیا ہے, کالا کیا ہے تیرے دھرم کے. ارے میں کیا بول رہا ہوں, تو کچھ مت بول, تجھے جو پوچھ رہا ہوں وہی بول کہ سنی کسے کہتے ہیں. ابے میں نے کال کیوں کی, یہ تو سنی کسے کہتے ہیں؟ تو نے غلط پہچان دلائی ہے, جھوٹ بول کر کے, غلط پہچان دلا کر کے بات کرنا. دھوکہ دے گا تو کسی کو, مسلمان کو. میرے سامنے دھوکہ نہیں چلے گا. تم نے دھوکہ دیا ہے, تم نے اپنے کو سنی بولا ہے. سنی سے کہتے ہیں قبر پر پیشاب کی جائے. قبر پر پیشاب کرنے والے جس کو سنت سمجھ رہے ہوں وہی سنی ہے. ارے میں نے بات کرنے کے لیے علم غیب پر بات ہی کرنے کے لیے, بات ہی علم غیب پر بات کروں گا میں. پہلے جواب اس کا دے. تو سنی کہا اپنے آپ کو, سنی کہتے کسے ہیں, اس کا جواب پہلے دے. تو ہمیں یہ موضوع بحث نہیں ہے نا. تو اگر یہ موضوع بحث نہیں ہے, بات ہی کرنا ہے تجھے, پھر تو میرا نام کیوں پوچھا؟ جبکہ تو میرا نام بتا رہا تھا, میرا نام پوچھ رہا تھا, میرا نام لے کے بول رہا ہے, پھر بھی بول رہا ہے کہ تو علی اصغر, تیرا نام کیا ہے؟ کوئی بتاؤ. اگر تیرے اعلیٰ حضرت سے کوئی اگر پوچھے کہ اعلیٰ حضرت صاحب آپ اعلیٰ حضرت ہو, بھائی تو اعلیٰ حضرت بول رہا ہے, پھر پوچھنا اعلیٰ حضرت ہو, یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے اس کی. میرا نام بول رہا ہے علی اصغر, اور بول رہا ہے تمہارا نام کیا ہے بتاؤ. بھائی یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور تم نے کہا تم سنی ہو, تو بتاؤ غلط پہچان دلا کر کے, غلط پہچان دلا کر گمراہ کرو لوگوں کو. اپنے آپ کو سنی کہہ کر کے آج تک تم نے گمراہ کیا ہے, اب تم بچ نہیں سکتے. ہم نے جو ہے تمہاری سانس روک دی ہے, تم گھٹنے کے بل آگے اوندھے منہ گر گئے, تم نہیں کھڑے ہو سکتے ہمارے سامنے الحمدللہ. اس لیے تم سنی کہتے ہو. سامعین میں نے اس کے پرسنل میں حوالہ بھیج دیا ہے, کہتا ہے بغیر یہ موضوع کے بات چھڑ دیا. ارے تیرے سے موضوع طے کس نے کیا ہے؟ تیرے سے موضوع طے کب کیا میں نے کہ اس موضوع پہ بات ہوگی میری؟ کچھ بھی موضوع لے کر آئے, سور کی طرح, خپتی کی طرح منہ اٹھا کر کے سور جیسے تھوتنے چلا دے, یہ بات تھوڑی ہوتی ہے. اسی لیے میں تجھے پوچھ رہا ہوں, تو یہ بتا, تو نے اپنے آپ کو سنی کہا ہے, سنی کی پہچان بتا. کیا تیرا دھرم تو مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت والا ہے؟ کیا جس دھرم میں قبر پر پیشاب کرنے کو سنت لکھا, اسی کتاب میں 3 دفعہ سنت لکھا ہے, اسی کو اگر سنت کہتے ہیں, اسی کے ماننے والوں کو اگر سنی کہا جاتا ہے, تمہارے ایسی سنیت پر بے شمار لعنت ہو. تم جہنم کے حقدار تو ہو سکتے ہو, جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تم مبغوض اور مردود تو کہلا سکتے ہو, لیکن محبوب نہیں کہلا سکتے. کیوں؟ قبر پر پیشاب کو سنت کہا گیا ہے. کس دھرم میں اسے سنت کہا گیا بتا نا, جواب دے اس کا, جواب دے. تو سنی کسے کہتے ہیں؟ ابے موضوع بحث یہ ہے, تیرا موضوع طے کس نے کیا؟ موضوع طے کس نے کیا ہے؟ ابے طے کرنا. پھر طے جب ابھی ہوا ہی طے, موضوع طے ہوا ہی نہیں ہے. جب تو نے غلط بات بول دیا ہے, بار بار غلط بولے گا, میں پکڑ کروں گا, تو بولے گا پھر موضوع سے بھاگ رہا ہے. تو غلط بولتا کیوں ہے؟ بیچ بیچ میں تو غلط بولتا رہے گا, میں پکڑ کرتا رہوں گا, اور تو بولے گا غلط, بھائی موضوع سے بھاگ رہے ہو. موضوع طے ہی ہوا ہی نہیں ہے, موضوع طے ہوا ہی نہیں ہے. میں تیرے اس الفاظ پر پکڑ کر رہا ہوں. تو نے شروع میں جو غلط پہچان دلائی ہے, اور یہی طریقہ تمہارا ہے مسلمانوں کو اور تمہاری عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش تم کرتے ہو. لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت اہل حق دیوبند جاگ چکے ہیں. اب تم جو ہے گمراہ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم پوچھ رہے ہیں, تم سنی کہہ کر آج تک تم نے عوام کو گمراہ کیا ہے,
لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تم سنیت سے خارج ہو۔ اگر تم سنی ہو تو بتاؤ قبر پر پیشاب کرنے جو سنت لکھا گیا ہے یہ کون سی سنیت ہے؟ یہ کس دھرم کو ماننے والے تم ہو جس کو سنت کے سنی کہلاتے ہو اور جنت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، ناپاک کوشش کرتے ہو؟ بتاؤ مجھے، سنی اسے کہتے ہیں جو قبر پر پیشاب کرنے کو سنت کہے؟ اگر سنی کی پہچان کیا ہے بتا مجھے، تو بتا۔ دیو کے بندے، دیو کی بندگی کرنے والے۔ ارے دیو کے بندے تم لوگ ہو، قبر پر پیشاب کرنے کو سنت کہہ کر کے الگ دھرم بنائے ہوئے ہو، اسلام کے خلاف، حضور علیہ السلام کی سنت کے قول فعل کے خلاف، صحابہ کے طریقے کے خلاف ایسا دھرم بنائے ہوئے ہو۔ دیو کے بندے تم نہیں، ہمیں کہتے ہو۔ دیو کا بندہ تمہارے مجدد میں نے ثابت کیا تھا، دیکھ تمہارے مجدد کو میں نے ثابت کیا تھا کہ وہ دیو کا بندہ کس طرح ہے۔ دیکھ ایک کتاب ہے تمہارا اعلیٰ حضرت نے، اس کا ملفوظ ہے، ٹھیک ہے، اس ملفوظ میں اس نے ایک بات لکھی ہے اپنے ملفوظ کے اندر جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا ہے۔ کیا کہا ہے اس نے؟ یہ الملفوظ ہے، حصہ سوم ہے، صفحہ نمبر 65 ہے۔ اس کے اندر لکھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ ہے خبر نہیں، پلنگ کے نیچے کی خبر نہیں، پلنگ کے نیچے کے علم غیب کے تمہارا عقیدے کے مطابق علم غیب نہیں علیہ وسلم کو، تم جس اللہ کے نبی مطلب علم غیب کا دعویٰ کرتے ہو وہی امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطابق تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ پلنگ کے نیچے کا علم غیب نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر یہی کفر ہے تم کافر کیوں نہیں؟ یہ حوالہ دے رہا ہوں، دیکھو میں تمہارے پرسنل پہ یہ حوالہ دے رہا ہوں، تمہارے پرسنل پہ یہ الملفوظ کا حوالہ ہے۔ دیکھو اس میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ جبریل علیہ السلام بتایا، تب پتہ چلا کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ ہے، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ میں نے حوالہ بھیج دیا۔ دوسرا ہوا کیوں؟ تمہارا نوجوان مجدد نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا یہاں پہ انکار کیا، اس سے ثابت ہوا، اس سے واضح ہوا۔ اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، یہ فتاویٰ فیض الرسول، فتاویٰ فیض الرسول، یہ جلد اول ہے تمہارا فقیہ ملت تمہارے دھرم کا، حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی، سابق صدر شعبہ افتاء دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول و بانی مرکز تربیت الافتاء، یہاں پہ بات لکھی ہے۔ اب میں یہاں پڑھ رہا ہوں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 63 پہ لکھ کے کیا لکھتا ہے کہ اب تکمیل تعلیم کے بعد، یعنی ما کانا و ما یکون، اوپر لکھا ہے، پورا خلاصہ ہے، پڑھ لینا تم، یعنی علم غیب تم جسے کہتے ہو، اس علم غیب کے مکمل ہونے کے بعد، یعنی علم غیب حاصل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کے علم کی نفی اور نفی ثابت کرنے کے لیے اس فلاں واقعے کو پیش کرنا کھلی ہوئی شیطانت اور دیو کی بندگی ہے۔ دیو کا بندہ کس نے کیا؟ تمہارا اعلیٰ حضرت نے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے وسلم کے علم کا انکار کیا ہے تمہارے کتاب کے اصول سے۔ تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا ماکان و ماکون کا انکار کرے وہ شیطان ہے اور دیو کا بندہ ہے۔ تو سامعین میں نے ثابت کر دیا ان کے گھر سے کہ اس کا جو ہے محقق نوجوڑ ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے یہ توہین کی ہے، اور جو ہے یہاں پہ میں نے ثابت کیا، دیکھو سامعین، کہ علم غیب کا انکار کیا ہے، اور علم غیب کا انکار کر کے اس کا محقق نوجوڑ جو ہے کیا ہو ثابت ہوا، یہ ثابت اس نے دیو کا بندہ اور شیطان ثابت ہوا۔ یہ دیکھیں سامعین، یہ میں نے ثابت کر دیا اس کے گھر سے۔ تمہاری اوقات ہے بات کرنے کی، بول رہا ہے موضوع بحث نہیں ہے بھائی، بول رہا ہے موضوع سے بھاگ رہا ہے۔ موضوع طے کب کیا تھا تو نے؟ اچانک آ کر کے جب تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے تمہارا نام کیا ہے، تو میں تمہیں نہیں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے سنی کہا، سنی کی پہچان کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، سنی کسے کہتے ہیں، تو پوچھ سکتا ہے، میں نہیں پوچھ سکتا۔ تو سامعین یہ دیو کا بندہ کہا، میں نے اس کے نوجوڑ محقق کو دیو کا بندہ ثابت کر دیا الحمدللہ۔ سماعت کر رہا ہے تیرے کو، سماعت کو دیکھو سامعین، یہ اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو ایک کام کر، تو بتا مجھے پہلے، تو نے اپنے آپ کو سنی کہا ہے، تو سنی کی پہچان کیا ہے، سنی کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سنی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے، سنت پر چلے، اسے سنی کہتے ہیں۔ تمہارے دھرم میں، تمہارے نوجوڑ فرقے کے اندر، تمہاری کرتی اٹھائی قوم کے اندر سنی کسے کہتے ہیں؟ ذرا بتا نا تو۔ چل ہم 2 منٹ فکس کر لیتے ہیں، 2 منٹ تو بول، 2 منٹ میں۔ وہ تو بعد میں، پہلے بتا سنی کسے کہتے ہیں، سنی کسے کہتے ہیں، یہ پہچان سنی کسے کہتے ہیں بتا تو پہلے، چل تو بولے گا 2 منٹ میں بولوں گا۔ پہلے اس کی پہچان دلا، شرائط تو بعد میں، پہلے موضوع طے ہوگا، پھر شرائط طے ہوگی، اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوگا۔ پہلے یہ بتا، تو نے کہا اپنے آپ کو سنی، اتنی ہمت تیرے اندر نہیں ہے؟ تم اپنے استاد کی جو ہے اپنے استاد کا دفاع کرنے آئے ہو، اس تائید میں آئے ہو، تمہیں تمہارا استاد نے بھیجا ہے، رفعت بھڑکاتی تمہیں بھیجا ہے، اس کی ذلت کو جو ہے مزید جو ہے اور یہ
نیچے اتارنے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے رفعت برکاتی. تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تمہیں اتنی تعلیم نہیں دی ہے تم کو تمہارے استاد نے. علم غیب پر بات کرنے آئے ہو لیکن تمہیں اتنا علم نہیں دیا گیا, تمہیں سکھایا, تمہاری تربیت نہیں کی, تمہاری اصلاح نہیں کی. سنی کسے کہتے ہیں؟ دعوت و لمبا تھوڑا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سنی ہیں, ہمارے سوا کوئی سنی نہیں. تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تم ہی جنتی ہو, تمہارا سوا کوئی جنتی نہیں ہے. جب اتنا بڑا بڑا دعویٰ کر لیتے ہو, تمہیں اتنی تعلیم دی نہیں گئی ہے, تمہیں اتنا سکھایا نہیں گیا ہے, سنی کسے کہتے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں تم نے کہا اتنی ہمت کے ساتھ تم بڑے ڈنگے مارتے ہو, تم ہی سنی ہو, بھائی کوئی سنی نہیں ہے, تو بتاؤ سنی کہتے کسی ہیں؟ ابے 2 منٹ بات کر لیتے ہیں, 2 منٹ خالی صرف اتنا بتا دو سنی کسے کہتے ہیں, پھر آگے شرائط طے کر لیں گے, موضوع طے ہوگا, شرائط طے ہوگی. چلو بات کرو. میں سنی کی لغوی تعریف کر دیتا ہوں, لغوی اصطلاحی. اس کے بعد اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے ہم کہ سنی کیا ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے کیا نہیں ضرورت ہے. ہم علم غیب پر بات کریں گے کیونکہ ہمارا موضوع علم غیب. سنی کسے کہتے ہیں؟ موضوع کب طے ہوا ہے؟ کس نے طے کیا ہے تمہارا موضوع؟ دونوں فریق کے متفقہ فیصلے سے طے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور شرائط طے ہوتی ہے. تم کو اتنا بتانا ہے, مجھے ابھی اعلان کرنا ہے کہ سنی کہتے کسے ہیں. تو تیرے کان میں جو ہے نا وہ سنی کسے کہتے ہیں؟ جو کہنا ہے کہہ لے, لیکن مجھے بتا سنی کسے کہتے ہیں؟ سنت پر چلنے والے کو. ماشاء اللہ. سامعین, اس نے کہا سنی کہتے ہیں, ابھی تک نہیں بتایا. جب میں نے تعریف کر دی سنی کسے کہتے ہیں تب اس نے بتایا اس کو ہمارے سے علم حاصل کرنا ہے, ہم اہل سنت جماعت دیوبند سے علم حاصل کرنا ہے. اس کے وہ مولوی ہونے, اس کے استاد نے کوئی تعلیم نہیں دی, اس کو تربیت نہیں کی ہے, بتایا نہیں ہے. اب میرے بتانے کے بعد میں نے جو کہا وہی کہا اس نے کہ سنت پہ چلنے والے کو سنی کہتے ہیں. اب بتا, اس کا جواب دے. تیرے میراث المناجی کے اندر جو یہاں لکھا ہے قبر پر پیشاب کرنے کا عمل جو ہے سنت ہے, یہ سنت کس مذہب کا ہے؟ اسلام مذہب کا ہے. اللہ کے نبی نے بتایا, اللہ نے اپنے قرآن میں بتایا, صحابہ نے, کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا. یہ سنت ہے, کس نے بتایا؟ اگر تیرا دھرم کہتا ہے کہ سنی اسے کہتے ہیں جو سنت پر چلے, تو تمہارے یہاں سنت یہی ہے قبروں پر پیشاب کرنا. تو تم نے آج تک اپنے آباء و اجداد تمہارے خاندان میں جو مر چکے ہیں, کتنی دفعہ ان کے قبر پر پیشاب کر کے تم نے اس سنت کو زندہ کیا ہے؟ ذرا اس کا جواب مجھے دو. چلو, نہیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, سوال پہ سوال پتہ نہیں. میں صرف ایک ہی بات, میں صرف تمہاری اس سنی کہنے پر ایک ہی سوال کر رہا ہوں. تم نے کہا میں سنی ہوں, اور ابھی تم نے کہا کہ سنی اسے کہتے ہیں سنت پر چلے. تو تمہارے دھرم میں یہ قبر پر پیشاب کرنے کو سنت کہا گیا ہے. تم نے کتنی دفعہ اس سنت زندہ کیا ہے, اور کس کس کے قبر پر تم نے پیشاب کر کے اس سنت تم نے زندہ کیا ہے؟ اور یہ سنت کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے. تم کو دلیل دینی ہے. اور میں تو کہتا ہوں یہ اسلام نہیں ہے, نہ اللہ کا فرمان ہے, نہ نبی کا قول و فعل ہے, نہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے. تم نے اسلام کے خلاف الگ دھرم بنایا ہے, اسلام کے خلاف الگ مذہب بنایا ہے, اسلام کے خلاف اگر الگ تم نے یہ عمل قائم کیا ہے, اور اسلام کے خلاف تمہاری زندگی گزرتی ہے. تم اسلام کے باغی ہو, دشمن ہو. مجھے اس کا جواب دینا ہے تمہیں کہ اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ سنی کہتے ہیں اسے, تو سنت پر عمل کرنے والا ہو, تو یہ قبر پر پیشاب کرنے کو سنت کس نے لکھا ہے, کہاں پہ ہے؟ اس کا جواب مجھے دو. جواب دو. اس نے علم غیب تو اپنی زبان سے علم غیب کا نام بھی نہیں نکالا اس کو. وہ بات بولنا ہی نہیں ہے, ابھی موضوع طے نہیں ہوا ہے. ابھی تم یہاں پھنسے ہوئے ہو. تمہیں اس کا جواب دے کر کے سب سے پہلے تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم اس موضوع پر بات کرنے کے حقدار ہو, اس لائق ہو. اس کا جواب مجھے دو. مجھے اس کا جواب دے کر کے ثابت کرو تم کہ تم علم غیب پر بات کرنے کے لائق ہو, تم اس لائق ہو, اس قابل ہو. جس دھرم میں قبر پر پیشاب کرنے کو سنت ہے, سنت کہا گیا ہے, اور تمہارا کہنا ہے ہم سنی اسے کہتے ہیں سنت پر چلنے والا ہو, یعنی تم سنی کہتے ہو اپنے آپ کو, اور قبر پر پیشاب کر کے سنت کہنے والے تم اپنے آباء و اجداد کی قبر پر پیشاب کرتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہی سنی ہے تمہارے یہاں, سنیت ہے. تمہارے ایسی سنت پر لعنت, ہزاروں لعنت, قیامت تک لعنت, تمام انسانوں کی لعنت, تمام جناتوں کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت تمہارے اس دھرم پر, جس دھرم میں سنی اسے کہتے ہیں سنت پر چلنے والا, اور سنت ان کے وہاں دھرم میں یہی ہے کہ قبر پر پیشاب کی جائے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ہم سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن ہم بھی یہی مانتے ہیں سنی اسے کہتے ہیں سنت چلنے والا, لیکن ہمارے دھرم میں یہ سنت نہیں ہے کہ قبر پر پیشاب کرائی جائے. ہمارے دھرم میں سنت نہیں ہے. تم بتاؤ یہ کس کا دھرم ہے, یہ کس کا مذہب ہے؟ تم نے اپنے مذہب دھرم کے اندر کس کافر دھرم کے قول و فعل کو اندر داخل کیا ہے؟ اس کا جواب قیامت تک تم سے ہم اہل حق, اہل سنت جماعت دیوبند کے مرد اور مجاہد اور فرد یہ قائم کرتے رہیں گے سوال, اور تم سے مطالبہ کرتے رہیں گے جب تک تمہاری آخری کرتی اٹھائے قوم باقی رہے گی, ضروریت باقی رہے گی, تب تک ہمارا یہ سوال قائم رہے گا. یہ دھرم کس کا دھرم ہے؟ تم نے کس کافر دھرم سے یہ عمل کو لیا ہے, چنا ہے, اور اپنے دھرم میں رکھ کر کے سنت قرار دیا ہے؟
تم نے اسلام کی بغاوت کی ہے، تم کو جواب دینا ہے، یہ کس کا دھرم ہے، جواب دو اس کا۔ اگر تم یہی کہتے ہو کہ تم سنی ہو اور تمہارا یہی دعویٰ ہے، اعلان ہے کہ سنی اسے کہتے ہیں تو سنت پر چلے، بتاؤ قبر پر پیشاب کرنے کو سنت کہا گیا ہے، تم نے اس سنت پر کتنا عمل کیا ہے، کتنی دفعہ زندہ کیا ہے، اور اپنے آباء و اجداد قبر پر روزانہ کتنی دفعہ سنی جو تم پیشاب کرتے ہو، اس کا جواب دو۔ علم غیب مصطفیٰ پر بات کریں گے، جواب دو پہلے تم اس لائق نہیں ہو، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ علم غیب پر بات کرو، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، اس سے پتہ چل گیا ہے۔ جب تم ایک عبارت کا جواب دے نہیں پا رہے ہو، ایک ہی میں تمہارے پرسنل حوالہ بھیج دیا ہے، تمہاری کتاب ہے، تمہارے حکیم الامت کی کتاب ہے، جب تم اب اپنے دھرم کے مولوی کی کتاب سمجھ نہیں پا رہے ہو، قرآن حدیث سے کیا بات کرو گے تم؟ تمہارے یہاں علم غیب کیا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ اگر تم عقیدہ ثابت کرو گے تو عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جب تم اپنے مولوی کی ایک بات کی وضاحت کرنے سے عاجز اور بے بس لاچار ہو، اوندھی منہ گر گئے ہو، تو تمہاری اوقات کیا ہے تم علم غیب پر بات کرو؟ کیا بات کرو علم غیب پر تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری کیا لیاقت ہے ہمارے سامنے تم ٹک سکو؟ اس لیے اپنی اوقات اگر بتانا چاہتے ہو، اپنی علمی لیاقت اگر بتانا چاہتے ہو، اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اس قابل ہو کہ علی اصغر سنی حنفی دیوبندی سے علم غیب پر بات کرو گے، تمہاری لیاقت اگر ہے تو سب سے پہلے اس کا جواب مجھے دو، تمہارے مولوی کی کتاب سے ہے، کیونکہ ابھی علم غیب پر میں قرآن کی آیت پیش کروں گا، میں عربی عبارت پیش کروں گا قرآن کے علاوہ۔ تب تم اپنے مولوی کی اردو عبارت سمجھ نہیں پا رہے ہو تو قرآن اور دوسری کتاب کی عربی عبارت کیا سمجھو گے تمہاری کیا علمی لیاقت ہے؟ تم تو خالی اپنا وقت برباد کرنے آتے ہو، تم تو خالی وقت کے ضیاء ہو تم لوگ۔ تمہارے اندر شیطانی فطرت اور شیطانی خباثت خیالات تمہارے اندر گھسایا گیا ہے، تمہارے اندر زہر پھیلایا گیا ہے تمہارے خیال و گمان کے اندر، اور کچھ ہے نہیں تمہارے اندر۔ اگر تم چاہتے ہو اپنی علمی لیاقت بتانا، تمہارا مبلغ علم بتانا چاہتے ہو تم، تو پہلے اس کا جواب دو۔ میں اردو عربی عبارت پیش نہیں کیا، میں نے کوئی تفسیر میں نے پیش نہیں کی، تمہارے گھر کے مفتی کی کتاب میں نے پیش کی جس نے قبر پر سنت کہا لکھا ہے۔ بتاؤ مجھے تم نے اپنے آباء و اجداد کے قبر پر کتنی دفعہ پیشاب کیے ہو دین میں؟ بتاؤ، تم نے کہا نا سنی اسے سنت پر چلے، تو اس سنت پر تم نے کتنا عمل کیا؟ اگر نہیں کیا پھر تم سنی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ کیوں سنی کہتے ہو کہ ہاں اس کو سنت قرار دیا گیا ہے اور اس سنت پہ عمل نہیں کرتے ہو؟ تم نے کہا سنی اسے کہ جو سنت پر چلے تو عمل کرے، تم نے عمل اگر نہیں کیا تم سنی کیسے؟ اگر سنی ہو تو اس کتاب کی عبارت پر تم نے کتنی دفعہ عمل کر کے اپنے آباء و اجداد کی قبر پر پیشاب کیا؟ اگر تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس قبر پر کتنے دفعہ پیشاب کیے تم؟ اگر تمہاری دادی نانی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے قبر پر کتنے دفعہ پیشاب کیے ہو؟ یا اس کے اصول و فروع اتنے ہیں، کوئی بھی تمہارے سے دھرم سے گزر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، تو اسے قبر پر تم کتنے دفعہ پیشاب کرتے ہو؟ مجھے اس کا جواب دے دو نا۔ اگر تم ایک اردو عبارت جواب دے کر کے اپنے آپ کو سنی ثابت کر دو گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہاری لیاقت ہے، علمی لیاقت ہے تمہارے اندر، تم میرے سے بات کر سکتے ہو علم غیب پر، ورنہ تم اس لائق نہیں ہو۔ چلو جواب دو۔ چاٹ کر کے انگلی کو چاٹ کر کتنے بڑے بات کیا ہے تو نے؟ اس کا جواب دے مجھے، اس کا جو میں تجھ سے اس کا مطالبہ کر رہا ہوں، ادھر ادھر بھاگ مت۔ تو ابھی تک اس بات کو ثابت نہ کر سکا کہ تو اہل سنت میں سے ہے، اور تو اپنے آپ کو، اپنے دھرم کو حق ثابت نہ کر سکا کہ تو حق پرست ہے۔ کیوں کہ تیرے دھرم میں ایک بات لکھی گئی ہے، قبر پر پیشاب کرنا سنت نہ اسلام ہے، نہ قرآن کا فرمان ہے، نہ اللہ کے نبی کا قول و فعل ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ ائمہ اربعہ کا طریقہ ہے، نہ کسی اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تم کس کے طریقے پہ چلتے ہو؟ تم نہ اللہ کے فرمان پہ چلتے ہو، نہ نبی کے قول و فعل پہ چلتے ہو، نہ صحابہ کے طریقے پر ہو، نہ اولیاء کرام، نہ ائمہ اعظام کے مسلک پر ہو۔ تم کیونکہ میں نے جو نہ کہا ابھی، ان کسی میں سے نہ قرآن، نہ حدیث، نہ ائمہ اربعہ، نہ صحابہ کرام، نہ علماء اولیاء کرام، کسی کا دھرم نہیں ہے، کسی کا مسلک نہیں ہے قبر پہ پیشاب کرنا۔ تو تم کس مسلک پر چل رہے ہو؟ تمہارا دھرم کون سا دھرم ہے؟ تمہارا دھرم کس سے ملتا ہے؟ اگر تم کہو گے کہ صحابہ سے ملتا ہے تو ثابت کرو قبر پہ پیشاب کرنا سنت ہے۔ اگر تم کہو گے ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ اللہ اس کے نبی کے قول و فعل کے مطابق ہے تو ثابت کرو قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے، ثابت کرو۔ تم کہو گے کہ ائمہ اربعہ کے مسلک کے مطابق ہمارا دھرم ہے تو ثابت کرو کن ائمہ نے، ائمہ اعظام نے، ائمہ کرام نے قبر پر پیشاب سنت لکھا ہے۔ اگر نہیں ہے تو اعلان کر کے اعلان توبہ کر کے اپنے مسلک کو 3 طلاق دے دو، لات مارو اور چھوڑ دو اس دھرم کو جس دھرم میں مرنے کے بعد بھی مردوں کو نہیں بخشا گیا۔
बताओ, इतना नापाक धर्म है और तुम्हारी औकात नहीं है, तुम आए हो इल्म गैब बात करने के लिए। उंगलियां चाट करके पाक करना कहाँ लिखा है, बता किसी और किताब से साबित कर। अरे पहले इसको तो साबित कर तू। ये बोल रहा है उंगलियां चाट कर पाक करना कहाँ लिखा गया है? पहले इसका जवाब तो दे। अबे इल्म गैब पर बात कर ले झंडू। पहले इसका जवाब दे, फिर उंगलियां चाटता कौन है वो मैं जवाब दूंगा तुझे। जवाब दे। इल्म गैब पर बात नहीं कर रहा है तू। इल्म गैब अभी मौजूद तय नहीं हुआ है, पहले जवाब दे। तो अपने आप को उस लायक साबित कर दे। तो अभी तू इस लायक साबित कर दे कि तू इस लायक का है, तू इस लायक का है, तू इस लायक का है कि तू इल्म गैब पर बात कर सकता है। अगर इस लायक का है, अपना वो समझता है तो फिर एक काम कर, जवाब इसका दे दे तू मुझे इसका जवाब दे कि ये किस धर्म में बात लिखी गई है कि जो है इसमें ये कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है। और तू पूछ रहा है मुझसे उंगलियां चाटना कि कहाँ लिखा हुआ है, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना। अब मुझे पता है तो उसका जवाब देने लगेगा, लेकिन इल्म गैब पर बात नहीं, करेगा। तू क्यों जा रहा है उधर? तेरे जवाब दूँ ना, मैं तेरे मौजू पर तब आऊँगा जब तू इसका जवाब दे देगा। तूने एक सवाल किया है, जवाब दे दूँ। अब ये कब्र में ये उंगली चाटना ये पाखाना चाटना किसके धर्म में? देख, मैंने भेजा है फतवा रज़विया जिल्द 4 है, तुम्हारा नौजुल मुहक्किक की किताब है। उसने लिखा है सफ़ा नंबर 466 पर लिखा है कि दुर्र मुख्तार और बहरुर राइक़ वगैरह में है नापाक उंगली और पिस्तान 3 मरतबा चाटने से पाक हो जाती है। बताओ, ये तुम्हारे धर्म में है, तुम्हारे धर्म में है। तुम्हारा आला हैज़रत, तुम्हारा नौजुल मुहक्किक कुर्ती उठाई मुजद्दिद ने ये बात लिखी है। देखो अब और कहाँ साबित करूँ? और दूसरा हवाला दे रहा हूँ फतवा रज़विया का। देखो फतवा रज़विया है, फतवा रज़विया ये मैं हवाला पहले पेश करूँगा फिर बाद में पढ़ूँगा, इसलिए भेज एले हवाला एले। ये फतवा रज़विया जिल्द 2 ये सफ़ा नंबर 83 पे लिखा है तुम्हारा नौजुल मुहक्किक ने कि उंगली पर कुछ नजासत लग गई थी, उसे ख़बर न थी, किसी वजह से उंगली 3 बार चाट ली, यहाँ तक कि उसका असर जाता रहा, उंगली पाक हो गई। उंगली क्या हो गई? औरत के सिर्फ पिस्तान पर नापाकी थी, बच्चे ने दूध पिया, यहाँ तक कि असर नजासत ज़ाइल हुआ, पिस्तान पाक हो गई। तो तुम्हारी क्योंकि उल्ट तय जो है नजासत गलीज़ा है, पाखाना की तरह नापाक है, तो गए तुम्हारे यहाँ पाखाना चाटना जो है तुम्हारा जायज़ है। मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम जिस तरह इतराज़ कर रहे हो उसी पर मेरा जवाब है। तो मुझे इसका जवाब दो, कब्र पर पेशाब करना किस धर्म में सुन्नत लिखा गया है? अगर जवाब दे दोगे मैं समझूंगा तुम इसमें लायक हो कि तुम इल्म गैब बात कर सकते हो। बात कर लेगा, दे इल्म गैब पर बात करेगा। अभी नहीं, पहले जवाब दे इसका। तू पहले इसका जवाब दे कि ये मैंने जो हवाला पेश किया कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है और उस इबारत के अंदर 3 दफ़ा सुन्नत लिखा गया है, ये सुन्नत किस धर्म से है? ईसाई लोग तो शायद नहीं समझते ऐसा, कोई हिंदू मज़हब में भी ऐसा नहीं समझते, कोई मजूसी भी नहीं समझते हैं, कोई नसारा कोई यहूदी भी नहीं समझते। तो तुमने ये धर्म किस धर्म से मसला लिया है और अपने बड़ों की कब्र को नापाक करते हो पेशाब करके? तो इसीलिए तुम अगरबत्ती का भरमार कर देते हो, खुशबू फूल चढ़ाते हो, इसीलिए कि कब्र पर पेशाब करने की जो बदबू जो है वो छुप जाए। हमारे यहाँ ना फूल चढ़ाते हैं, ना हमारे यहाँ किसी ने जायज़ लिखा है फूल चढ़ाने को, ना हमारे यहाँ किसी ने अगरबत्ती जलाने को जो है कहा है कि बहुत बड़ा सवाब है, नहीं लिखा है। इसलिए हमारे मसलक में पेशाब करना है ही नहीं कब्र के अंदर, ठीक है। वो भाई फूल की क्या ज़रूरत है, चादर की क्या ज़रूरत है? जब कब्र जन्नत का बाग बन जाए तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कब्र अगर जहन्नम का गड़ा बन गया तो फूल चादर से क्या फ़ायदा? तो इसलिए पूछता हूँ तुम्हारे को मैं, तुम मुझे बताओ ये किस मसलक से तुमने ये अमल लिया है कब्र पर पेशाब करना सुन्नत है? इसका जवाब दे दो, फिर शराइत तय करेंगे, इल्म गैब बात कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर इतना शौक़ तुम्हारा है, खुजली मिटा दूंगा मैं इंशाल्लाह। अबे तेरे तो खुद खुजली होने लगी पूरे जिस्म में इल्म गैब का नाम। खुजली तुम्हारे अंदर है, तुम फ़ोन करते हो, हम किसी को फ़ोन नहीं करते भाई। जिसे खुजली होती है वो इलाज करने जाता है, तुम्हें खुजली होती है तुम खुद फ़ोन करते हो। तुम्हारी खुजली जो है आला दर्जे पर पहुँची हुई है, ये तुम्हारे साथ खपती है। उसने खुद कहा था कि ये लाइव बयान कर, ये मुनाजरा करना जो है ये इसकी निशानी है कि उसकी बवासीरी जो है कच्ची है, गीली है, सूखी नहीं है। उसने कहा था लाइव मुनाजरा करना। तो ये तुम्हारी खुजली है, हमें अगर तकलीफ़ होती है हम तुम्हें फ़ोन करते, तुम्हारी खुजली है, तुम आते हो हमसे बात करने के लिए, पैर चाटते हो, हमारे पैर के नीचे औंधे मुँह गिरते हो, और तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है, इतनी तुम बात साबित कर दो कि मैंने जो हवाला पेश किया तुम्हारे पर मिरातुल मनाजी, उसमें जो कब्र पर पेशाब करना सुन्नत लिखा गया है,
تو یہ تو عمل تم نے کس دھرم سے لیا ہے؟ اگر تمہارے یہاں اسی کو سنت کہتے ہو کہ قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے، تو تمہارے دھرم پر لعنت ہو، بے شمار لعنت تمہارے دھرم پر، تمہارے مذہب پر، جس پر قبر پر پیشاب کرنا سنت لکھا گیا ہو۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تم کو میں نے ایک ہی سوال کیا، میں باقی کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں تم سے، جس طرح تم یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہو، میں وہ سب میری عادت نہیں ہے، میں ایک ہی سوال پر قائم رہتا ہوں جب تک اس کا جو جواب نہ مل جائے، جو اس کی دلیل صحیح طریقے نہ دے دی جائے، میں مطمئن نہ ہو جاؤں اس دلیل سے، میں اسی موضوع پر رہتا ہوں۔ مجھے اس کے دلیل دو، ٹھیک ہے؟ پخانہ چاٹنے کا جواب میں نے دے دیا تم کو، اب مجھے اس کا جواب دو تم کہ تمہارے دھرم میں جو یہ لکھا گیا ہے یہ کہاں ثابت ہے، یہ کس دھرم سے تم نے لیا ہے؟ ابھی میں حوالہ جات دینا شروع کروں گا، تم ابھی بھاگو گے یہاں سے وہاں ہیں، تو مجھے اس کا جواب دو، تم پہلے مجھے جواب دو اس کا کہ یہ کس دھرم میں ہے۔ تیری عقل گدھے کے اس پہ تناسل کی طرح ہے جیسا تیرے مولوی نے لکھا ہے۔ جواب نہیں دے گا اس کو تو، تمہاری عقل تو وہ تو ہمارے تھامس اللہ نے بات لکھی ہے، وہاں دیوبندی کا نام نہیں ہے، وہ تمہارے متعلق لکھا ہے کہ تم بدعتی، تم مشرکوں کی عقل اس طرح جب بڑھتی ہے تو یہ اتنی بڑھتی ہے اس طرح کہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جس طرح تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا ہے خدا کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہے محمد کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہا گیا ہے وہاں پہ کہ تمہاری عقل اتنی بڑھتی ہے عقیدے میں، بڑھتے بڑھتے محمد کو خدا کو محمد کہہ دیتے ہو، اور تمہاری عقل جب گھٹتی ہے تو ہر مسلمان کو کافر کہنے لگتے ہو۔ یہ تمہارا طریقہ ہے، اسی پر حضرت نے وہاں پہ لکھی ہے یہ بات کو کہ خدا کو محمد خدا محمد خدا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ ہے تمہارا دھرم تو یہی ہے، تو محمد و خدا کو محمد کہو۔ تو مجھے تم سے پوچھ رہا ہوں، بھاگو گے یہاں سے وہاں بھاگو گے، تمہاری دھجیاں اڑاؤں گا۔ مجھے بتاؤ، محمد کو خدا کو محمد جو کہا گیا ہے، یہ کیا تمہاری عقل گدھے کے عضو تلاسل کی نہیں ہے؟ حضرت نے اسی پر کہا ہے کہ تم رضا خان ناسی کی عقل جو ہے گدھے کی طرح جب بڑھتی ہے، بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ محمد کو خدا کہہ دیتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمہاری عقل بڑھنے کی نشانی ہے، اور جب تمہاری عقل گھٹتی ہے، گھٹتے اتنی گھٹتی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد کہہ دیتے ہو، اللہ کی شان گھٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محمد۔ جب تمہاری عقل گدھے کے عضو تناسل طرح گھٹتا ہے، اور تمہاری عقل جب گدھے کے عضو تناسل طرف بڑھتا ہے تو بڑھتے اتنی بڑھتی ہے کہ تمہاری عقل جو ہے، تو تم لوگ کیا کہتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام خدا بنا دیتے ہو۔ یہ دیکھو یہ تبیان القرآن ہے، یہ تبیان القرآن ہے، یہ اس میں تمہارا 381 نمبر ہے۔ تمہارا علامہ سعیدی لکھتا ہے ہمارے سامنے خدا ہے، محمد خدا ہے۔ بتاؤ یہ تمہاری عقل گدھے کے عضو تناسل کی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت نے تمہاری شرکیہ عقیدے کی بات کو حضرت نے یہاں پہ لکھی ہے کہ تمہاری عقل اس طرح بڑھتی ہے، گدھے کے عضو تناسل کی طرح بڑھتے اتنی بڑھتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اٹھا کر کے خدا بنا دیتے ہو، اور جب تمہارا یہ عضو تناسل گدھے کے تناسل کی طرف گھٹتا ہے، اتنی گھٹتی ہے کہ تمہاری عقل گھٹتے خدا کو محمد بنا دیتے ہو۔ یہ تمہارا عقیدہ وہاں بیان کیا گیا ہے، اور وہاں پہ دیوبندی کا نام ہی نہیں ہے، اس عبارت میں دیوبندی کا نام ثابت کر دو، تم دیوبندی لفظ لکھا ہوا ہے، یہ تمہاری بات لکھی گئی ہے۔ جواب دو مجھے، تمہارے دھرم میں جو لکھا گیا ہے قبر پر پیشاب کرنا سنت، یہ سنت تم نے کس سے لیا ہے؟ کس کی سنت؟ یہودی، نصارہ، مجوسی، ونود، ان کی سنت تو ہے نہیں ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو مطلب یہ ہوا تمہارا دھرم تمام کفریہ دھرم سے بھی بدتر دھرم ہے، یعنی اتنا بڑا کفریہ دھرم تمہارا ہے، جس کے جواب دینے تم علم غیب پر بات کرنے آئے ہو، اپنے استاد کے دفاع میں آئے ہو، اس کی ذلت کو جو ہے چھپانے آئے ہو، لیکن تمہارے اندر اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم اس کا جواب دے سکو۔ تمہارے دھرم میں سنت لکھا گیا ہے، یہ سنت کس کی ہے؟ غیب پر بات نہیں کرے گا، جواب دو۔ بات میں نہ بولا ہوں، میں بات کروں گا، لیکن جواب دے اس کا کہ یہاں تیرے دھرم میں جو قبر پر پیشاب کرنا سنت لکھا ہے، کس دھرم سے لیا تم نے یہ عمل؟ چل شروع کر، علم غیب مصطفیٰ پر شروع کرتے ہیں۔ تیرے اوقات نہیں ہے، دیکھیے سامنے دیکھ لیا آپ نے، مطلب یہ عاجز ہو گیا، بے بس ہو گیا، لاجواب ہو گیا، یہ اوندھے منہ گر گیا اپنے مجدد کی طرح، جس طرح وہ جہنم میں پڑا ہے، اور ہدایت کا بس میں لکھا ہے بچا لو آقا شفیع محشر کہ تیرا بندہ عذاب میں ہے، یعنی اس نے اعلان کر دیا جہنم سے کہ وہ عذاب میں ہے، اوندھے منہ گرا ہے۔ آج اس کی پوری ضروریت اوندھے منہ گری ہوئی ہے، ان کے اندر جواب نہیں، اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ ایسا دھرم اس کے مجدد دے کر گیا ہے کہ یہ دھرم، یہ نوجوان فرقے والوں تمہارے گلے کی ہڈی بنا دی ہے، تمہارا مجدد تمہارے لیے گلے کی ہڈی بنا دیا ہے، نہ تم اس دھرم کو چھوڑ سکتے ہو،
تم صحیح طریقے سے دھرم کو پکڑ سکتے ہو، نہ اس دھرم کو دفاع کر سکتے ہو. دفاع بھی نہیں کر سکتے دھرم کا اور چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ تمہارا پیٹ اور جیب کا مسئلہ اس دھرم سے اٹکا ہوا ہے. اور لیکن تمہارے اتنے اوقات نہیں ہے جواب دے سکو. جس دھرم والے اپنے باطل عقیدہ اور عمل کا جواب اور دفاع نہ کر سکے، بتاؤ وہ دھرم والے کتنے بے بس لاچار ہیں. یہ سب تمہارے اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا کرتوت کا انجام ہے، جسے تم آج تک بھگتتے رہے ہو، قیامت تک تمہاری ضرورت بھگتتے رہے گی. اس لیے علم اگر پر میں تیار ہوں گا بات کر، تمہارے بڑے کو میں نے گھٹنے ٹکا دیے ہیں، تمہاری کیا اوقات ہے. بات کروں گا لیکن پہلے اس کا جواب دو، کیونکہ ایک غلطی کرو گے پکڑ کروں گا، پھر وہاں سے وہاں بھاگو گے، وہاں غلطی کرو وہاں پکڑوں گا، وہاں سے بھاگو گے. یہ تم بچ نہیں سکتے ہمارے شکنجے، ہمارے پنجے سے. ایسا پنجہ ہم نے تمہارے سینے میں گاڑ دیا ہے کہ تم ہل نہیں سکتے. اس لیے جواب پہلے اس کا دو کہ یہ تمہارا جو دھرم ہے، قبر پہ سنت عمل کرنا، یہ پیشاب کرنا سنت ہے، یہ کس دھرم سے تم نے لیا ہے. بس تم دلیل دے کر مجھے مطمئن کر دو نا. تمہاری مرضی کے مطابق جو موضوع تم لے کر آئے ہو، میں بات کر لوں گا اس سے. 40 منٹ ہو گئے بھونکتے ہوئے اس کو. ارے میں تمہارے سے مطالبہ کر رہا ہوں، تمہارا دھرم کو باطل اور گندا، ناپاک اور خبیث دھرم ثابت کر رہا ہوں، اور تم لاجواب ہو اور مجھے بول رہے ہو میں بھونک رہا ہوں. تم لاجواب ہو رہے ہو، تمہاری اوقات نہیں ہے، تمہاری علمی لیاقت نہیں ہے. اب نے تمہارے اندر، تم اپنے آپ کتنا بڑا عالم سمجھ چکے بچ بیٹھے ہو کہ تمہارا استاد تو اوندھے منہ گر گیا، شکست خوردہ ہو چکا، کافر ثابت ہو گیا. وہ اپنے اعلان کر دیا اس نے کہ تمہارا دھرم کافر ہے، لیکن تم اس کو اور ذلیل کرنے آئے ہو، اس کا منہ اور کالا کرنے آئے ہو. لیکن تمہارے اندر اتنی علمی لیاقت نہیں ہے، اپنے آپ کو اپنے استاد سے بڑا سمجھتے ہو، لیکن تمہارے پاس اتنی علمی لیاقت نہیں ہے کہ تم اس کا جواب دے سکو. یہ قبر پر پیشاب کرنا سنت جو ہے تم نے کہا ہے یہ تمہارے دھرم میں ہے، یہ کس دھرم سے تم نے لیا ہے؟ تم نے کہا نا کہ اسے کہ سنت پر چلے. چلو ٹھیک ہے، اگر یہی معنی تمہارے یہاں بھی ہے تو پھر تم بتاؤ تم نے اپنے آباء و اجداد کی قبر پر کتنی دفعہ پیشاب کیے ہو؟ بتاؤ. اور اس سنت کو تم نے ادا کیا کہ نہیں کیا جو تمہارے یہاں سنت ہے؟ بتاؤ نا. 40 منٹ ہو گئے تجھے بلاتے ہوئے کہ علم غیب کی طرف لوٹا میرے بندہ. اپنے مجدد کی طرح کب تک اوندھے منہ گرا رہے گا، اور تیرا بھی یہی انجام ہوگا. تجھے بھی اعلان کرنے پڑے گا جہنم سے، جس طرح تیرا مجدد نے جو ہے ہدایت کے بخشش میں اعلان کر دیا کہ بچا لو آ کر شفیع میسر، کہ تیرا بندہ عذاب میں ہے لیکن وہ بچ نہیں سکتا. جو کفر کرتے کرتے کفر کی حالت میں مر جائے، ایمان نصیب نہ ہو، اس کے لیے دائمی جہنمی ہے. اس کو نہ اللہ اسے جہنم سے نکالے گا، نہ کوئی نبی نکالے گا، نہ کوئی ولی نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. تو تمہارا مجدد نے اعلان کر دیا ہے، تمہارا بھی انجام یہی ہوگا. تمہیں بھی اعلان کرنا پڑے گا وہاں سے جا کر کے کہ دیوبندیو کوئی راستہ نکالو کہ ہم جہنم میں پڑے ہوئے، ایسا کہو گے تم ایسا کہو گے تمہیں ایک کرنا پڑے گا. اس لیے میرا پہلے جواب دے دو. ایک دلیل اور ایک عبارت، ایک کتاب کی بات کا تم جواب دے نہیں پا رہے ہو. علم غیب پر دلائل کی بھرمار کروں گا، تمہاری کیا حالت بنے گی اس وقت. تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے مولویوں کی، تمہارے استاد کی میں نے رفت بھڑکاتی کیا حالت بنائی، درگت بنائی میں نے، تم نے دیکھا ہے. اس لیے تم جواب دے نہیں پا رہے ہو. جواب دوں گا، ٹھیک ہے، میں اسی پر بات کروں گا، لیکن تم اس کا جواب مجھے دو کہ تمہارے دھرم میں قبر پر پیشاب کرنے کو 3 دفعہ اس عبارت کے اندر سنت لکھا گیا ہے. یہ سنت کس کی سنت ہے؟ اتنا میں جواب مانگ رہا ہوں تم سے اتنا نہیں ہو سکتا بھائی. سنت ہم جو کہتے ہیں، ایک تو سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہوتی ہے. اکثر جو عرف میں کہا جاتا ہے سنت نبوی، اللہ کے نبی علیہ السلام سنت قول و فعل، ٹھیک ہے، اس پر صحابہ چلے. اب اگر تمہارے دھرم میں اسی کو اسی کے یہاں سے معنی لیا ہے کہ قبر پر پیشاب کرنا سنت ہے، تو ثابت کرو تم. ورنہ تم ثابت ہو گئے، تم نے ثابت کر دیا کہ تم اللہ کے نبی کے بھی باغی ہو، قرآن کے باغی ہو، ائمہ اربعہ کے باغی ہو، صحابہ کرام اولیاء کرام کے باغی ہو. نہ تم اللہ والے کو مانتے ہو، نہ صحابہ کو مانتے ہو، نہ تم اللہ کے نبی کو مانتے ہو، نہ قرآن مانتے ہو. تمہارا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں. اگر تم کہو گے تم مسلمان ہو تو تم ثابت کرو یہ کس دھرم میں ہے قبر پر پیشاب کرنا سنت. ثابت کرو اس کو، ثابت کرو. گالیاں دو تم گستاخ ہم، ولیوں کو گالیاں دیں یہ، اللہ کو جھوٹا لکھیں یہ گستاخ ہم، حفظ الایمان. دیکھو سامعین، جواب دے نہیں پا رہا ہے. اب بتاؤ، میں نے ثابت کیا اس کے مجدد میں نے دیو کا بندہ ثابت کیا، اس کے مجدد کو میں نے دیو کا بندہ ثابت کیا، تو گستاخ کون ہوتا ہے؟ سنت کا مذاق ان کے مولویوں نے اڑایا اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم گستاخ ہیں. بھاگو مت، پہلے جواب دو. تم یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے گستاخ ثابت ہو گئے،
تم نے اسلام سے شریعت محمدی سے مذاق اڑایا ہے تم نے ہیں، اور تم اپنے آباء و اجداد کی قبر کو ناپاک کیے ہو۔ کوئی انسان جس کے اندر انسانیت ہے وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ کسی قبر پر پیشاب کرو، لیکن تم اتنے گندے اور ناپاک اور خبیث دھرم والے ہو تم لوگ کہ تم اپنے آباء و اجداد کے مرنے کے بعد ان کی قبر کو تم نے نہیں بخشا، اس کو بھی ناپاک کر دیا تھا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی بتاؤ، اور تمہارے مجدد کی قبر میں تم پیشاب کرتے ہو، وہ تو اور بھی اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہوگا ہیں، بتاؤ نا۔ تو ایسا دھرم کیوں پالتے ہو تم لوگ؟ ایسے دھرم میں کیوں جی رہے ہو جس دھرم کے بات کا جواب دینا تمہارے بس میں نہیں ہے؟ تم لاجواب ہو چکے، تم گھٹنے کے بل اوندھے منہ گر چکے ہو۔ بتاؤ اس دھرم کو کس بنیاد پر تم حق پہ کہتے ہو؟ کیوں مان رہے ہو اس دھرم کو؟ چھوڑ دو رضا خناسیت کو اور آ جاؤ اہل سنت جماعت اہل حق دیوبند کے آغوش میں۔ تمہیں یہیں جو ہے پناہ ملے گی، یہیں سکون ہے، اور ایسا مسلک ہے جو تم ہر ہمارے اکابر کی ہر عبارت کا جواب دے سکتے ہو، تم ہر کتاب کی بات کا جواب دے سکتے ہو تم، اور نہ اسی طرح لاجواب ہو کر کے مر جاؤ گے۔ ایسا دھرم کیوں اپنائے ہو جس کے کسی بات پر تم جواب دینے سے قاصر بے بس ہو؟ مجھے جواب دو اس بات۔ میرے پاس جواب نہیں ہے، اب علم غیب پر بات ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تمہارے پاس جواب نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے، اب علم غیب پر بات ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں تو اتنا بول دو نا، تم پہلے بول دے تم کہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے، تم پہلے کیوں نہیں بول دیے تم؟ ہاں تم کو پہلے بولنا چاہیے تھا کہ تمہارے دھرم میں جواب نہیں۔ فون ہے، ہیلو، ارے علم غیب پر بات کریں ہم۔ تم نے کیا بولا؟ تم لاجواب ہو گئے ہو اس سے؟ ہاں میں نے کہا اس کا میرے پاس جو تو غلط مطلب جو علم غیب سے ہٹ کر کے باتیں کر رہا ہے اس کا میں جواب نہیں دوں گا، یہ سمجھ لے میرے پاس جواب ہے نہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب تو اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو تمہارا مولوی اتنی خبیث بات گندی بات لکھ دیے گئے ہے تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ ابھی اب علم غیب پر بات کریں، نہیں، اس پر حکم کیا لگے گا بھائی؟ ہم کو غلط ثابت کرنے آ رہے ہو ہیں؟ کسی موضوع کو طے کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو حق ثابت کرو گے اور مجھے غلط ثابت کرو گے، لیکن تمہارے گھر میں یہاں بھی خبیث ناپاکیت پھیلی ہوئی ہے، اس کو کب صاف کرو گے تم؟ جواب میرے پاس ہے لیکن میں خامخواہ جھوٹ مت بولو۔ ابھی تم نے کہا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا میرے پاس جواب نہیں، اب یہ دوسرے رخ میں جا رہا ہے، کیا بتاؤ حکم کیا لگے گا؟ اب جب سامنے والا بندہ ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ میرے پاس جواب نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بات چھوڑ دینی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے پہلے اس کا جواب لے کر آ جاؤ اور اپنے آپ کو سنی ثابت کر دو، پھر کسی موضوع پر تم مجھ سے بات کرنے کے لائق ہوگے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے فون مت کرنا، مجھے پرسنل بھی لکھ دینا کہ تمہارے دھرم میں تو یہ بات لکھی گئی ہے، اس پر حکم کیا لگے گا، اس کا جواب لے کے آؤ۔ ایک گندگی کو جو ہے صاف کرنے کے بجائے دوسرے پر بات کرنے آ رہے ہو، اس طرح تو بات نہیں ہوتی نا۔ اپنے مکمل صاف شفاف جو ہے دھرم لے کر آؤ، پھر کسی پر اعتراض کرو۔ اسی لیے سب سے پہلے تم اس کا جواب لے کر آؤ، اور جواب نہیں ہے تو تم اس پر حکم لگاؤ، تمہارے حکیم الامت پر کیا حکم لگے گا، اس کے بعد تم مجھ سے، اگر ابھی تمہارے پاس حکم ہے حکم لگا دو، میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ فون کاٹ کر کے نہیں بھاگ، نہیں فون کاٹنا ہی ہے نا، فون کیوں نہیں کاٹے بھائی؟ جب تمہارے دھرم میں خود گندگی پھیلی ہوئی ہے، تم صاف کر نہیں پا رہے ہو اور اس کو ناپاک چھوڑ کر کے دوسری موضوع پر بات کرنے آئے ہو، جبکہ تمہاری اوقات نہیں ہے اس پر، کیا بات کرو گے تم اس پہ؟ بتاؤ نا، پھر تم دوسری موضوع پر بات کرنا، آپ دے دو گے تم، اس پر بات کرو گے تم کو میں علم غیب پر بات کریں ہم۔ تم نے کیا بولا؟ تم لاجواب ہو گئے ہو اس سے؟ ہاں میں نے کہا اس کا میرے پاس جو تو غلط مطلب جو علم غیب سے ہٹ کر کے باتیں کر رہا ہے اس کا میں جواب نہیں دوں گا، یہ سمجھ لے میرے پاس جواب ہے نہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب تو اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو تمہارا مولوی اتنی خبیث بات گندی بات لکھ دیے گئے ہے تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ ابھی اب علم غیب پر بات کریں، نہیں، اس پر حکم کیا لگے گا بھائی؟ ہم کو غلط ثابت کرنے آ رہے ہو ہیں؟ کسی موضوع کو طے کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو حق ثابت کرو گے اور مجھے غلط ثابت کرو گے، لیکن تمہارے گھر میں یہاں بھی خبیث ناپاکیت پھیلی ہوئی ہے، اس کو کب صاف کرو گے تم؟ جواب میرے پاس ہے لیکن میں خامخواہ، جھوٹ مت بولو۔ ابھی تم نے کہا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا میرے پاس جواب نہیں، اب یہ دوسرے رخ میں جا رہا ہے، کیا بتاؤ حکم کیا لگے گا؟ اب جب سامنے والا بندہ ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ میرے پاس جواب نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بات چھوڑ دینی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہے پہلے اس کا جواب لے کر آ جاؤ اور اپنے آپ کو سنی ثابت کر دو، پھر کسی موضوع پر تم مجھ سے بات کرنے کے لائق ہوگے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے فون مت کرنا، مجھے پرسنل بھی لکھ دینا کہ تمہارے دھرم میں تو یہ بات لکھی گئی ہے، اس پر حکم کیا لگے گا،
اس کا جواب لے کے آؤ. ایک گندگی کو جو ہے صاف کرنے کے بجائے دوسرے پر بات کرنے آ رہے ہو، اس طرح تو بات نہیں ہوتی نا. اپنے مکمل صاف شفاف جو ہے دھرم لے کر آؤ، پھر کسی پر اعتراض کرو.